بیسٹ جاب اور ہائی سیلری کے لحاظ سے یو کے کی ٹاپ ڈگریز کون سی ہیں؟ 2026 کی اگر ہم بات کر لیں انٹرنیشنل مارکیٹ میں اسپیشلی یو کے کی اگر ہم بات کر لیں تو کچھ ایسے ڈسپلنز ہیں، کورسز ہیں، کیریئرز ہیں، واقعی میں وہ گیم چینجرز ہیں۔ اس میں جو فرسٹ ون ہے وہ ماسٹر ان کمپیوٹر سائنس، اے آئی اینڈ ڈیٹا سائنسز، ٹھیک ہے۔ اس فیلڈ کا ڈیمانڈ بہت زیادہ گرو کر رہا ہے کیونکہ یہ ان سیکٹرز میں کافی مقبول ہے جہاں پہ سافٹ ویئر ڈیولپمنٹس ہو، ڈیٹا سائنس ہو، اے آئی اسپیشلسٹ ہو، کیونکہ ان کے بغیر آج کل دنیا کا نظام بالکل ہی نہیں چلتا ہے کیونکہ آئی ٹی کا دور ہے۔ اور جو اسٹوڈنٹس کیریئر بنا سکتے ہیں ان میں بہت آپشنز ہے۔ اس میں سافٹ ویئر انجینئر ایک اسٹوڈنٹ بن سکتا ہے، ڈیٹا سائنس اٹس اے گڈ ون از ویل، مشین لرننگ انجینئرز یہ بھی بن سکتا ہے اسٹوڈنٹس، سائبر سیکیورٹی اسپیشلسٹ، یہ ایسے ایریاز ہیں۔ ویسے تو اگر کوئی اس کو جسٹ ایکسپلین کرتا ہے یا مینشن کرتا ہے یہ تو اس طرح لگتے ہیں کہ ہے ہی نہیں، لیکن ان کے اندر بہت بڑا پوٹینشیل ہے باہر ممالک میں۔ اگر ان کی جو سیلری رینج ہے، میں اگر آپ کو اسمال اینڈ میڈیم مینشن کر دوں، جو اسٹارٹنگ ہوتی ہے ڈیپینڈ کرتا ہے ایک گریجویٹس ہے ان کے پاس کیا اسکلز ہے، ایکسپیرینس کیا ہے۔ اٹ اسٹارٹ فرام 30,000 ٹو 50 to 60,000، اسمال ٹو میڈیم۔ ہائی پے ہوتی ہے آرگنائزیشنز میں، ادھر یہ 60+ سے یہ پھر کبھی کبھار انلمیٹڈ بن جاتے ہیں کیونکہ ڈیپینڈ کرتا ہے، گیم ہی ساری اسکلز کی ہے۔ اس میں آپ کے پاس اچھے اسکلز ہیں، اپرچونٹی آ گئی ہیں، آپ کی سی وی پہ زبردست قسم کی کوالیفیکیشنز ہیں، آپ کی کمیونیکیشن اسٹرانگ ہے، یو کین اپلائی فار دیٹ۔ وہ ڈیپینڈ کرتے ہیں اسٹوڈنٹس پہ کہ اسٹوڈنٹس جب انٹرویو کے لیے جاتے ہیں اگر اس کے پاس سیٹ اسکلز ہیں اور جو اندر پینل بیٹھا ہے اگر وہ ان کو مطمئن کر سکے، اٹ کوڈ بی اے ویری ویری گڈ ڈیجٹ سیلریز۔ جو اندر جو بیٹھے ہیں، جس طرح جو بڑی بڑی جاب وہ آفر کر رہے ہیں، وہ ڈریگنز ہوتے ہیں، ان کو پتہ ہوتا ہے، وہ گزر چکے ہوتے ہیں 20 25 30 40 45 پروجیکٹ سے وہ گزر چکے ہیں، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ اس میں ٹیلنٹ کیا، وہ کبھی بھی ٹیلنٹڈ اسٹوڈنٹس کو یا گریجویٹس کو وہ نہیں چھوڑتے ہیں، وہ انویسٹمنٹ کرتے ہیں ان پہ۔ تو اٹس اے گریٹ فیلڈ۔ اس میں جو سیکنڈ ہے وہ ہے ماسٹر ان میڈیسنز، ڈینٹسٹری اینڈ ہیلتھ کیئر /MPH which is ماسٹر ان پبلک ہیلتھ۔ اس پروفیشن کی بہت بڑی ڈیمانڈ ہے، اسپیشلی اگر آپ ویسٹرن کنٹریز میں جائیں کیونکہ ادھر جو سسٹم ہوتا ہے، فار ایگزامپل اگر میں آپ کو یو کے ایگزامپل دوں، نیشنل ہیلتھ سروس NHS، وہ انسان کی باڈی میں ساری چیزیں وہ کور کرتا ہے، آپ کو اپوائنٹمنٹ جلدی وہ مل جاتی ہے۔ لیکن جب آپ کی ڈینٹسٹری پہ بات آ جاتی ہے وہ پھر اس طرح وہ ٹریٹ نہیں کرتے ہیں، آپ کو ریپلیسمنٹ وہ جو آپ کا ٹوتھ ہوتا ہے وہ نہیں لگاتے ہیں، وہ جو ٹیمپرری وہ ڈینچرز ان کو کہتے ہیں وہ بس وہ آپ کو لگا دیتے ہیں۔ تو آپ کو چاہیے باہر ڈینٹسٹ، اور ڈینٹسٹ اگر اچھا ڈینٹسٹ ہے ان کے پاس اسکلز ہیں، دے آر میکنگ شوڈ بی اراؤنڈ 200 pound an hour منیمم۔ کام بھی پینفل ہے، اسٹریسفل ہے کیونکہ یو آر ڈیلنگ ود ون آف دی موسٹ سینسٹیو پارٹ آف دی باڈی، کیونکہ جو دانت کا درد ہے وہ بہت سیویئر ہوتا ہے لیکن پیبل ہے۔ اور اسٹوڈنٹ جو کیریئر بنا سکتے ہیں وہ ڈاکٹرز وہ بن سکتا ہے، کلینکل جو ریسرچرز ہوتے ہیں، دس از ویری امپورٹنٹ کو یو نو اسپیشلی انویسٹر کیونکہ ان کو چاہیے ریسرچ آل دی ٹائم، نئی نئی ڈیزیز آ رہی، بہت زیادہ چیز آ رہی۔ اور دوسرے یہی ہے کہ جو MPH اگر کسی نے کی ہے اس کی بھی بہت بڑی ڈیمانڈ ہے کیونکہ آپ ہاسپٹل کی جو ایڈمنسٹریشنز ہیں، بڑے بڑے ہاسپٹلز ہوتے ہیں، اوبیسلی آپ اپلائی کر سکتے ہیں۔ سیلریز جو ان کی رینج ہے وہ بھی بہت زبردست ہے۔ اگر آپ کو میں اسمال ٹو میڈیم بتاؤں، فار ایگزامپل NHS ان UK، یو آر ٹاکنگ اباؤٹ 30+، آپ کا ایکسپیرینس اگر بڑھ جاتا ہے اس میں 60+ منیمم، اس سے بھی زیادہ ہوتی ہے۔ یہ ایسے کیریئرز ہیں کہ ان کے بغیر کوئی بھی سوسائٹی چل ہی نہیں سکتی۔ ہیلتھ ہے اور ہیلتھ از ویری امپورٹنٹ، اور یہ ان اسٹوڈنٹس کے لیے بیسٹ ہے جو ہیلتھ کیئرز میں انٹرسٹڈ ہے یا جو کلینکل پریکٹس میں یا کلینکل کمیونیکیشنز میں، تو دس از دی بیسٹ فار دیم۔ اس میں تھرڈ ون ماسٹرز اینڈ انجینئرنگ جرنل اینڈ اسپیشلائزیشن۔ جو انجینئرنگ ہے بیسیکلی انجینئرنگ کی جو انوالومنٹ ہے ہر چیز میں، روڈ دیکھ لیں یا بلڈنگ انفراسٹرکچر دیکھ لیں یا کوئی بھی سٹیز بن رہی ہے، بڑے بڑے سٹی سینٹر میگا انفراسٹرکچر، بٹ انجینئرنگ کے بغیر وہ بن ہی نہیں سکتے۔ یہ جو سیکٹرز ہے انرجی میں بھی آتے ہیں، ایروسپیس میں بھی آ جاتے ہیں، جو انفراسٹرکچر اینڈ ٹیک ان میں بھی ان کا کردار ہوتا ہے۔ انجینئرنگ کی جو ٹیپیکل وہ کیریئرز ہوتے ہیں، اگر آپ کے پاس میکینیکلز انجینئرنگ کا ہے اور یو گو ٹو USA اور کینیڈا اور UK، آٹو موبائل انڈسٹری تو بوم کر رہی ہے، اٹس ویری ایکسپینسو دیئر۔ الیکٹریکل از اے ویری گڈ ون، آئی کیپ مینشننگ دیئر، یو نو UK میں الیکٹریشین جو چارج کر رہے 60 pounds an hour وہ چارج کر رہے ہیں، مور دین اف یو آر ورکنگ ان ٹیک اوے ریسٹورنٹ سیکورٹی جاب یو آر گیٹنگ 10 to 14 pound an hour، الیکٹریشین ول چارج یو 60 pound an hour۔ اس میں سیول بھی ہے، لیکن سیول پاکستان میں یہ ہے کہ وہ ریلیٹڈ ہے صرف وہ جو کنسٹرکشن ہے ٹھیکیداری، وہ نہیں، جو آپ کے پاس سیول کے ساتھ آپ کے کنسٹرکشنز انجینئرنگ، سیول ان کنسٹرکشن مینجمنٹ آپ کر لیتے ہیں،
या सिविल एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट आप कर लेते हैं तो उसका फिर ज़्यादा फ़ायदा होता है। एरोस्पेस है, उसमें आजकल जितना भी सिस्टम है IT रिलेटेड, जितनी भी चीज़ें हम वो गैजेट्स वगैरह यूज़ कर रहे हैं, इनके जो सैटेलाइट सिस्टम है वो चलते हैं बाहर। दे नीड इंजीनियर, क्योंकि इस तरह नहीं कि सैटेलाइट किसी ने अप कर दी और आगे से डेटाबेस नहीं है या कोई बैकग्राउंड नहीं है, नहीं, इस तरह नहीं होता है। उनका स्ट्रक्चर होता है। अगर एक सैटेलाइट ऊपर आता है, उनको मॉनिटर करने के लिए, ऑपरेशंस के लिए कोई है नीचे ताकि वो कर ले, तो वो यही एरोस्पेस होते हैं, इंजीनियरिंग। सैलरीज भी इनकी तकरीबन ये 35-40,000 से शुरू होती है। अगर अच्छे इंजीनियर्स हैं तो वो ले लेते हैं 70 भी ले लेते हैं, 90s भी ले लेते हैं विद पैसेज ऑफ टाइम, क्योंकि इसमें एक्सपीरियंस भी चाहिए। सैलरी एकदम ये नहीं होती है कि बस वो बढ़ जाती है। जो स्टूडेंट्स अगर इनमें आना चाहते हो, मैथ्स में और टेक्निकल प्रॉब्लम सॉल्विंग इनकी ज़्यादा हो तो इट्स बेस्ट फॉर देम। इसमें जो फोर्थ पे है वो है मास्टर इन इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस। ये इकोनॉमिक्स तो वैसे भी अगर आप जर्नल आप सुन लेते हैं कि बहुत मुश्किल है, लेकिन डिमांड है, क्योंकि इकोनॉमिक्स आपको पता है कि इकोनॉमी के बगैर कौन सी चीज़ चलती है, कौन सा सिस्टम, कौन सा मुल्क चलते हैं। उनको चाहिए अच्छे इकोनॉमिस्ट भी, टॉप लेवल की बात कर रहा हूँ। फाइनेंस से रिलेटेड जो होते हैं यही लोग होते हैं। कंसल्टिंग हो गए या गवर्नमेंट्स हो गए, कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी, यही लोग वो बनाते हैं और काम करते हैं इनमें। इनकी टिपिकल कैरियर्स है जो स्टूडेंट जा सकते हैं उनमें, उसमें इकोनॉमिस्ट भी है, फाइनेंशियल एनालिस्ट भी बन सकते हैं, इन्वेस्टमेंट बैंकर्स ये भी बन सकते हैं। इनके लो लेवल पे भी जॉब्स होते हैं। ये नहीं कि आप डायरेक्ट इकोनॉमिक्स कर ली और आप जंप कर जाएंगे, नो। जितनी भी फील्ड्स मैंने मेंशन किए उनके लो लेवल पे भी जॉब्स होती है, फिर आपका एक्सपीरियंस बढ़ जाता है और आप आगे जाते हैं और ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अपॉर्चुनिटी आपको मिल जाती है, क्योंकि फील्ड ही ऐसी है कि उसमें थोड़ा बहुत बैकग्राउंड का वो एक्सपीरियंस भी चाहिए। सैलरी इनकी तकरीबन बाहर अगर आप UK में देख लिए मिनिमम 30-35 से होती है, लेकिन ये शूट कर जाती है विद पैसेज ऑफ टाइम, क्योंकि ये भी ऐसा है कि उसमें आपको एक्सपीरियंस चाहिए। और ये उन स्टूडेंट्स के लिए बेस्ट है जो मार्केट्स को समझते हैं, डेटा एनालिसिस है और इकोनॉमिक जो रिसर्च होती है विच इज़ वेरी वाइटल। अगर स्टूडेंट्स का इनमें इंटरेस्ट है तो इट्स बेस्ट फॉर देम। इसमें फिफ्थ है MBA, मास्टर्स और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। यूरोप में अगर आप बाहर जाएं, मेजॉरिटी जो सिस्टम चलते हैं वो मैनेजमेंट से चलते हैं। देयर इज नो डाउट कि हर तरह की स्किल्स चाहिए, मैनेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपने MBA किया हुआ है और आपके पास स्किल्स है, मैनेजमेंट की स्किल्स, टीम को मैनेज कर सकते हैं, टीम चला सकते हैं, हायरिंग है, फायरिंग है, रिवॉर्ड है, इंसेंटिव है, बहुत ज़्यादा चीज़ें HR में आ जाती है। काम टफ है, पीपल मैनेज इट्स नॉट ईजी, बहुत मुश्किल काम है, समवन हैज टू डू इट। और दूसरे इसमें यही है कि अगर आपका MBA बैकग्राउंड वो स्ट्रॉन्ग है तो आप आगे लीडरशिप रोल्स आप प्ले कर सकते हैं ऑर्गेनाइजेशंस में। जो स्ट्रेटजीज है और बिजनेस मैनेजमेंट स्किल्स है आपके पास, तो ऑर्गेनाइजेशन फिर आपको प्रमोट करती है। तो ये एक ऐसी फील्ड है कि इसके लिए भी आपको चाहिए बेस्ट कम्युनिकेशंस, बेस्ट स्किल्स। अगर आपका MBA HR से रिलेटेड है, यू नीड टू हैव अ वेरी गुड पीपल मैनेजमेंट स्किल्स एज वेल एंड यू नीड टू बी अ वेरी गुड लिसनर एज वेल। अगर आप MBA से फॉर एग्जाम्पल फाइनेंस में कर लेते हैं, इट्स अ वेरी गुड वन एज वेल, क्योंकि आजकल तो फाइनेंशियल है सारी वो गेम। अगर फिर आप मार्केटिंग में जाते हैं, वन ऑफ द बेस्ट इज वेल, अगर कोई भी प्रोडक्ट बनता है उसको मार्केट भी तो करना पड़ता है, उसकी मार्केटिंग भी होती है। तो MBA का जो स्पेशलिस्ट होता है, जिसने मार्केटिंग की होती है, ही कैन गिव यू अ वेरी गुड स्ट्रेटजी मार्केट्स और द मार्केट टीम। अगर UK की मैं आपको एग्जांपल दूं, इफ यू वांट टू बी मैनेजर यू हैव टू वेट अ लिटिल बिट। व्हाई? क्योंकि इस तरह नहीं बनते, ये भी एक्सपीरियंस बेस्ड है। वो आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आपके राइट एटीट्यूड हो, आप कोवर के साथ किस तरह बात करते हैं, आप टीम में किस तरह बिहेव करते हैं, आप कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म को आप कैसे ले रहे हैं, आपकी अप्रोच कैसी, आप छोटी छोटी बातों को माइंड तो नहीं कर रहे हैं ना, आप मांस तो कड़ी तो नहीं कर रहे हैं। मैनेजर लग गए फ्लोर पे और हर दूसरे बात पे आप जा रहे हैं, डायरेक्टर को बता रहे कि उसने ये किया, उसने ये किया, वो आपसे एक्सपेक्ट करते हैं अभी फिक्स इट आप करें। ये नहीं है कि आप छोटी छोटी बातों को आप फिक्स नहीं कर सकते, आप में स्किल्स नहीं है और आप हायरार्की में टॉप मैनेजमेंट को ये सारी चीजें रिपोर्ट कर रहे हैं। तो आपके पास सेट स्किल्स होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि जहाँ पे टीम्स काम कर रहे हैं वो प्रॉब्लम्स होंगे, ग्रीवियंसेस होंगे, बहुत ज़्यादा चीज़ें होंगी। एज अ मैनेजर आपका काम है कि आप उनको सॉर्ट आउट कर दे, आगे आपने रिपोर्ट दे कि एवरीथिंग इज बीन सॉर्टेड। यस, अगर आपको ज़रूरत है हायरार्की में किसी को रिपोर्ट करने के लिए, देन यू हैव टू डू इट। हाँ, ये भी हो सकता है कि MBA बेसिस पे आगे आप एंटरप्रेन्योर्स भी आप बन सकते हैं, अगर आप फाइनेंशियली बैकग्राउंड आपका अच्छा है, कंसल्टेंट भी आप बन सकते हैं। अगर मैं आपको बताऊं कि इनकी सैलरीज 500,000 1 मिलियन तक जाती है, इट विल बी टू मच, लेकिन सैलरीज इनकी हैं। अगर आप अच्छी ऑर्गेनाइजेशन में वो अप्लाई कर लेते हैं, आपकी जॉब अच्छी है, आप एक ज़बरदस्त मैनेजर है, तो आपकी प्रमोशन फिर आप हो जाती है, आपको फिर आपको पर्क्स भी मिलते हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ें वो दे देते हैं, क्योंकि आपका रोल वो वास्ट हो जाता है। जो 6th पे है वो LLB के बाद अगर आप LLM कर लेते हैं, इसमें यही है कि फिर अगर आप आगे रूट पे जाते हैं, जो बैरिट लॉ है UK से मेनली होता है, तो ट्रस्ट मी इज वन ऑफ द बेस्ट, क्योंकि ये एरियाज बहुत वसी है, इनमें बहुत ज़्यादा चीज़ें आ जाती है, क्योंकि लॉयर्स के बगैर
solicitors, آپ اگر buyer firm چلا رہے ہیں, you need lawyer کیونکہ ان کو laws کا پتہ ہوتا ہے. ان میں commercials, corporate laws ہوتی ہے, specializations ہوتی ہے, وہ یہ جانتے ہیں, یہ جو LLB Barrett law کی جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں ان چیزوں کو ان کو پتہ ہوتا ہے کیونکہ یہ بیس ہے. Immigration law is a very good one as well کیونکہ immigration law کی اگر میں آپ کو بتاؤں جس طرح کی باہر جو اسٹڈی ابراڈ ڈیسٹینیشنز ہیں میجورٹی جو چلے جاتے ہیں وہ فورنر اسٹوڈنٹس آتے ہیں. تو فورنر اسٹوڈنٹس ان میں یہی ہوتا ہے کہ کچھ ایسے پرسنٹیج ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ بھئی ہم تو آ گئے ہیں اسٹڈی کے لیے, ابھی اسٹڈی کے بعد ہمیں PR بھی ملنی چاہیے, PSW ملنی چاہیے, جو بھی ہے. آپ کو اس کے بعد سولیسیٹرز یا لائر کی ضرورت ہوتی ہے کہ ان کو فارم ساری چیزیں معلوم کرنا, ریلیونٹ جو ڈیٹا ہے, ریلیونٹ جو رولز ریگولیشنز ہے, کمپلائنس ہے, لاز ہے, وہ ان کو پتہ ہوتا ہے. تو یو ہیو ٹو کال دیم, یو ہیو ٹو انگیج دیم. اور انٹرنیشنل لا اس میں ہوتا ہے, کرمنل, بہت زیادہ چیزیں جو LLB سے ریلیٹڈ جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے, اور یہ بہت زبردست فیلڈ ہے. ان کی اگر میں آپ کو بتاؤں کہ سولیسیٹرز UK میں منیمم یو آر ٹاکنگ اباؤٹ £120 an hour, اس سے کم نہیں ہے سولیسیٹر. اگر آپ کہتے ہیں کہ سولیسیٹر کو آپ انگیج کرتے ہیں کہ میرا کسی کے ساتھ ڈسپیوٹ ہے, آپ اس کے لیے ایک لیٹر لکھ دیں یا لیگل نوٹس بھیج دیں, یو آر ٹاکنگ اباؤٹ £400 to £500 منیمم. آپ خود سوچیں کہ اس پہ سولیسیٹر کو اس کے گھنٹہ 2 لگ جاتے ہیں. تو اٹس اے ویری ایکسپینسو, لیکن فیلڈ بھی بہت شاندار فیلڈ ہے. یو کین میک ویری گڈ منی اف یو ڈن لائک Barrett law or you have got specialization in these. آپ سیلری بیس جاب بھی کر سکتے ہیں. ایونچولی اگر کوئی اس طرح اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں کہ ان کا یہ رجحان ہوتا ہے کہ میں اپنا وہ شروع کر دوں, تو LLM اگر آپ امیگریشنس میں کر لیتے ہیں, LLB کے بعد امیگریشن LLM کر لیتے ہیں, آگے پھر آپ کوالیفیکیشن لے لیتے ہیں, پھر آپ اپنے روٹس پہ چلے جاتے ہیں کہ آپ چھوٹا سا فرم کھول دیتے ہیں اور آپ کے کانٹیکٹ سے you can do a very good job as well. So there is a lot of opportunity in this field as well. اچھا, جو 7 پہ ہیں سوشل سائنسز میں کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ اگر آپ سے فار ایگزامپل وہ پاکستان سے کر لیتے ہیں, باہر آپ اپنے ٹریک کو چینج کر لیتے ہیں, اٹ ول ٹیک یو ٹو اے ڈفرینٹ ڈیسٹینیشن. کیسے؟ اگر آپ نے پولیٹیکل سائنس کیا ہوا ہے یا آپ نے IR کیا ہوا ہے تو باہر اس طرح ڈسپلن ابھی ہیں کہ اب وہ کر لیں, بہت بڑی ایج مل جاتی ہے اسٹوڈنٹ کو. کیسے؟ اگر کوئی باہر پیس اینڈ کانفلکٹ ریزولوشن میں چلا جاتا ہے یا ڈسپیوٹ ریزولوشن میں چلا جاتا ہے, اور اگر آپ دنیا کی سچویشن دیکھ لیں, گلوبلی آپ دنیا کو آج کل دیکھ لیں, ڈسپیوٹس بہت زیادہ ہے. رشیا میں مسئلے مسائل ہے, یورپ میں مسئلے مسائل ہے, مڈل ایسٹ میں مسئلے مسائل ہے, افریقہ میں مسئلے مسائل ہے, ہر جگہ ایشیا میں مسئلے مسائل ہے, کہیں نہ کہیں ڈسپیوٹس وغیرہ ہوتی ہے. تو یہ بہت ہی آؤٹ اسٹینڈنگ قسم کے نئی ڈسپلنز آئے. ان کی جابس کی تنخواہیں, سیلریز بہت اچھی ہوتی ہے کیونکہ آپ کو جاب مل جاتی ہے NGOز میں, UN میں آپ کو جاب مل جاتی ہے, بڑے بڑے آرگنائزیشن میں جاب کو مل جاتی ہے. جو کنٹریز اسپیشلی جن کا رول ہوتا ہے باہر دوسری جو کنٹریز ہوتی ہے ان میں, تو وہ آپ کو ہائر کر دیں گے کیونکہ ان کو چاہے اس طرح لوگ جو ملٹی کلچرل ہو. تو اٹس اے گڈ ون از ویل. اس میں جو آخری ہے وہ ہے نیچرل سائنسز. اگر میں آپ کو صرف 2 یا 3 مینشن کر دوں, کیمسٹریز ہو گئیں, ساتھ ہی فزکس اینڈ میتھس ہیں. یہ بہت ہی اسپیسیفک اینڈ سیلیکٹیو ڈسپلنز ہیں. اگر اسٹوڈنٹ سے فار ایگزامپل پاکستان سے کیمسٹری یا فزکس یا میتھس کر لیتا ہے اور وہ ریلیونٹ کورس میں باہر جاتا ہے, اسی میں آگے وہ اسپیشلائزیشن کر لیتا ہے, بہت زیادہ چانسز ہوتے ہیں. کیونکہ اگر آپ کو میں میتھس کے ایک ایگزامپل دوں, اسٹیٹسٹک ایک ایسی چیز ہے کہ اسٹوڈنٹ کو تو یہ نہیں آتی ہے. ابھی جس نے ادھر سے میتھس کیا وہ باہر جاتا ہے, اس کی ڈیمانڈ بڑھ گئی ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ جو کوالیفیکیشن جو اسٹوڈنٹس کے پاس ہے یہ کوئی نارمل کوالیفیکیشن نہیں ہوتی, یہ بہت ہی ٹیکنیکل قسم کی ایک چیز ہے. جو میتھس کے جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں یہ بہت زیادہ یونیک قسم کے ہوتے ہیں کیونکہ میتھس ہر بچہ تو نہیں کرتا ہے نا. تو اگر اس طرح اسٹوڈنٹس اپنے کیریئر جو ٹریک ہے اس پہ صحیح چلا جاتا ہے, he can get a lot of things in his career. For further information you can always get in touch with us.